حال ہی میں کسٹمز پریونٹیو کی جانب سے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک کنسائنمنٹ کو انٹرسیپٹ کیا تھا جو کہ فینکس، جو کہ ایک بڑا بیٹری مینوفیکچرنگ میں پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، فینکس بیٹری مینوفیکچررز کی جانب سے ایک کنسائنمنٹ منگائی گئی تھی جس کو اسکریپ ظاہر کر کے اور وہ کنسائنمنٹ کلیئر کی گئی گرین چینل سے. تاہم جب کسٹمز نے اس کو انٹرسیپٹ کیا تو پتہ لگا کہ وہ استعمال شدہ اچھی حالت میں بیٹریاں تھیں. آئی سی آئی برج کے قریب جو ہے وہ کسٹم اور انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم نے جو ہے وہ کنٹینر روکے تھے اور ان کنٹینر کی جب ایگزامینیشن کی گئی تو اس میں اچھی حالت میں استعمال شدہ بیٹری جو دبئی سے پاکستان لائی گئی تھی. ایف آئی آر کا کہاں تک پہنچی جس میں ایکسائڈ، اوساکا اور یہ ساری بڑی کمپنیاں انوالو؟ جی وہ ایف بی آر کی آر ٹی اوز میں جو ریجنل ٹیکس آفس میں وہ مقدمات درج ہیں اور وہ تقریباً 5 سے زیادہ مقدمات ہیں اور تمام ہی بیٹری جو بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ نامینیٹ ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم آپ کو پاکستان کے بڑے بیٹری مینوفیکچرر کے حوالے سے مختلف پروگراموں میں ان کا ایک طریقہ کار جس کے تحت وہ قومی خزانے کو سالانہ 65 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو کہ بالکل جعل سازی پر مبنی فلائنگ انوائسز جنریٹ کرنے کا ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور اس میں نہ صرف ایف بی آر کی جانب سے 1 سے زائد مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے بیٹری مینوفیکچرر جس میں ایکسائڈ، اوساکا، فینکس اور دیگر بیٹری بنانے والی کمپنیاں شامل ہیں. حال ہی میں کسٹمز پریونٹیو کی جانب سے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک کنسائنمنٹ کو انٹرسیپٹ کیا تھا جو کہ فینکس، جو کہ ایک بڑا بیٹری مینوفیکچرنگ میں پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، فینکس بیٹری مینوفیکچررز کی جانب سے ایک کنسائنمنٹ منگائی گئی تھی جس کو اسکریپ ظاہر کر کے اور وہ کنسائنمنٹ کلیئر کی گئی گرین چینل سے. تاہم جب کسٹمز نے اس کو انٹرسیپٹ کیا تو پتہ لگا کہ وہ استعمال شدہ اچھی حالت میں بیٹریاں تھیں جو کہ پاکستان میں لائی گئیں اسکریپ ڈکلیئر کر کے اور اس کی کسٹم ڈیوٹی کو بائی پاس کر کے. نادر صاحب کیا اطلاعات ہے؟ کسٹم یہ بیٹری مافیا تو پاکستان کو ویسے ہی 65 ارب روپے کا ایک فلائنگ انوائسز کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے، اب یہ اور طریقوں پہ آ گئے ہیں. جی بہت شکریہ عادل صاحب. اور یہ طریقہ کار اب پہلی مرتبہ اس طرح کا انٹرسیپشن ہوئی ہے اور جو ہے انٹیلیجنس بیورو نے جو رپورٹ پاس آن کی تھی پاکستان کسٹم پریونٹیو کو، جن کے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے 24 نومبر کو جب یہ کے آئی سی ٹی کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل سے جب یہ کنسائنمنٹ 3 کنسائنمنٹ ریلیز ہوئی تھی جس میں ٹوٹل مجموعی طور پر 8 کنٹینرز تھے. اور جب یہ ریلیز کی گئی کیونکہ یہ ریلیز گرین چینل پہ ہوئی تھی تو اس کی ایگزامینیشن وہاں ہو نہیں سکی تھی، تو آئی سی آئی برج کے قریب جو ہے وہ کسٹم اور انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم نے جو ہے وہ کنٹینر روکے تھے اور ان کنٹینر کی جب ایگزامینیشن کی گئی تو اس میں اچھی حالت میں استعمال شدہ بیٹری جو دبئی سے پاکستان لائی گئی تھی وہ، کیونکہ آپ کو ایک چیز واضح کرتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ پاکستان نے استعمال شدہ بیٹریز کی پابندی ہے، امپورٹ کرنے پہ پابندی ہے. ایچ ایس کوڈ اس کا 85 ہے، اس کے اوپر پاکستان نے پابندی عائد کر کے رکھی ہے. لیکن اس صورت میں کہ وہ استعمال شدہ ہو، اگر وہ اس کے اوپر کٹ لگے ہوں یا ٹوٹی ہوئی ہوں اسکریپ کی صورت میں ہو پھر آپ اس کو پاکستان منگوا سکتے ہیں. اور یہ بظاہر جو ہے تینوں کنسائنمنٹ کو انہوں نے اسکریپ بیٹری ظاہر کیا گیا تھا، لیکن جب ان کی ایگزامینیشن کی گئی تو سب اچھی حالت میں موجود تھی. اسی لیے تمام کنٹینرز تھے جو بیٹری لے کر انہیں ایچ ای جے لیب 24 نومبر کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا کہ تاکہ اس کی ایک رپورٹ آ جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے آگے مزید کارروائی کی جائے. تو 5 دسمبر کو جو ہے وہ رپورٹ پاکستان کسٹم پریونٹیو کو ریسیو ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ تمام بیٹریز جو ہیں وہ بہترین حالت میں اور 100% رزلٹ والی موجود ہیں. تو اس کی بعد جو ہے پاکستان سینچری انجینئرنگ پاکستان لمیٹڈ کے اوپر جو فونکس بیٹری کی بنانے والی کمپنی ہے ہاں، اور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا. لیکن ان کی پھر ماضی کی کنسائنمنٹس اور اس کے علاوہ جو دیگر جو بیٹری بنانے والی جو کمپنیز ہیں جو اسکریپ کے نام پر جو ہے وہ پاکستان کنسائنمنٹ منگواتی ہیں ان سب کا جو ہے ڈیٹا ریکارڈ کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ تمام کی اس کی جو ہے مانیٹرنگ کریں اور اس کے بعد پھر اگر کوئی اس میں ایسے کوئی واردات پکڑی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی. کسٹم جو پہلے جو بیٹری مینوفیکچررز کے خلاف جو لیڈ کو جو یہ مطلب جعل سازی کے ذریعے شو کرتے تھے کہ وہ لیڈ جو کہ
بیٹری میں استعمال ہونے والا ایک اہم دھات ہے، وہ اس دھات کو امپورٹ کرنے کے لیے جعلی فلائنگ انوائسز جنریٹ کرتے تھے. اس انکوائری کا یا اس ایف آئی آر کا کہاں تک پہنچی جس میں ایکسائڈ، اوساکا اور یہ ساری بڑی کمپنیاں انوالو؟ جی وہ ایف بی آر کی آر ٹی اوز میں جو ریجنل ٹیکس آفس میں وہ مقدمات درج ہیں، اور وہ تقریباً 5 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور تمام ہی بیٹری جو بنانے جو کمپنیاں ہیں وہ نومینیٹ ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام جتنی بھی ان کی بے نامی کمپنیز ہیں جہاں پہ یہ لیڈ اسکریپ کی صورت میں جا کے تیار ہوتا ہے، ان تمام کمپنیوں میں پارٹنرشپ ہے وہ خود ایف بی آر کے افسران کی موجود ہے. اور ہم نے ماضی میں اپنے ایک پروگرام میں وہ بیٹری کے وہ حصہ بھی دکھایا جہاں لیڈ اسکریپ کی صورت میں جاتا ہے، اور وہ کمپنیاں جو ہیں کن ایف بی آر کے پارٹنرز کی ہیں جو اس میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں. مثلا ایف آئی آر تو ہوتی ہے لیکن الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عدالت میں وہ پروف کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سال ایسی پڑی رہتی ہے، اور وہ کام آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے. مثلا آج کے دن ہم پروگرام کر رہے ہیں تو جن کمپنیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں ان کمپنیوں کے اوپر جو ان کے جو گودام ہیں، جو نان رجسٹرڈ گودام ہیں، ان سب میں لیڈ کا کام آج بھی ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایف بی آر کے بہت سارے افسران جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، روکنا ہے، وہ خود ان کے پارٹنرز میں سے ہیں. یعنی یہ جو ہے تو چور ہی بن گئے، مطلب جو ساہوکار چور بن گئے، بالکل چور جو جن کا کام ہے اس بلی کو اگر آپ دودھ کی رکھوالی پہ رکھوائیں گے تو پھر دودھ کی آپ جن لوگوں کا کام ہے وہی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور لیکن اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے، ہر سال 65 ارب روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ فیڈرل حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ ابھی دیکھیں نا، اس ایف آئی اے، کسٹمز، نیب، اتنے بڑے ادارے جو اینٹی کرپشن کے موجود ہیں، وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، ٹوٹل یہ 3 کنسائنمنٹ میں 8 کنٹینر ہیں جس میں 6748 بیٹریز، 13 کروڑ روپے مالیت کی صرف بیٹریز ہیں، جن کی ٹیکس چوری آپ نے بہت آسانی سے کر دی گرین چینل. حالانکہ گرین چینل میں ایف بی آر کے ایس آر او کے مطابق جو بھی اسکریپ کا آئٹم وہ آئے گا وہ گرین چینل سے کلیئر نہیں ہو سکتا، اور استعمال شدہ بیٹریز پاکستان آ نہیں سکتی. استعمال شدہ بیٹری پاکستان، یعنی دوہری وہ جو ہے نا وہ قوانین کو خلاف ورزی کی گئی. اور تیسرا پھر کہ آپ نے کسٹم ڈیوٹی بچائی اسکریپ کے مد میں. ناظرین، ہمیں آج کے پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے گا، شکریہ.